تابعی سلا اس کا نام ہے، جو حضرت حذیفہ کے پاس ہے. وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں حضرت وہ جو بابے صرف لا الہ الا اللہ جانتے ہوں گے، کیا ان کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ چپ رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا، پھر خاموش، پھر پوچھا، پھر خاموش. تیسری بار کے بعد کہنے لگے تنجیہم من النار، وہ کلمہ ان کو جہنم سے بچائے گا. جتنے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہمارے سر کا تاج ہیں، سینے کا نور ہیں، آنکھوں کا سرور ہیں. ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں. ان اولیاء کرام کو رب ذوالجلال اعلیٰ مقام عطا فرمائے. Islamic scholar مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی. من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت کریں. عزیز بھائیوں، سال ہر سال سے آپ خطبات بھی سن رہے ہیں، درس دروس بھی سنتے ہیں، اور نسل در نسل سے آپ مسلمان ہیں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اس کو بجا طور پہ درست سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو کلمے کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مطلب سمجھ نہیں آتا، معنی نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ بہت عظیم کلمہ ہے. ہر نبی کا تذکرہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لا الہ الا اللہ سب کا کامن ہے، کامن ہے یہ. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کو یہ کامن آرڈیننس دیا تھا کہ یاد رکھو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا اللہ ہی کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک ایک قوم کا تذکرہ کرنے کی بجائے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے بنایا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کا خوف آ جائے، للہیت پرہیزگاری آ جائے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی، میں آپ کا برگزیدہ رسول ہوں، پیارا ہوں، کلیم اللہ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں چلتے پھرتے وہ پڑھتا رہا کروں. فرمانے لگے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ یہ تو ایک عام سا کلمہ ہے، ہر بندہ ہی پڑھ رہا ہے، میں تو خاص آدمی ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ دیں آپ. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں موسیٰ اگر
ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے میرے سوا تمام مخلوقات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ پلڑا جھک جائے گا اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اڑ جائیں گے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے یہ۔ عرب لوگ عربی سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تملک العرب، عربوں کے مالک بن جاؤ گے، وتدین لکم العجم، اور اجمی بھی تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، دنیا کی قیادتیں، سیادتیں، حکومتیں، خلافتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم کلمہ ہے۔ جتنا کوئی اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، جتنا کوئی اس کے معانی کو سمجھتا ہے، جتنا کوئی جس کے دل میں اس کے معانی زیادہ راسخ ہیں، اسی کو راسخ العقیدہ کہتے ہیں، اسی کو بنیاد پرست کہتے ہیں، اور اسی سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ دنیا میں بے شمار تنظیمیں ہیں، بے شمار عسکری تنظیمیں بھی ہیں، بے شمار غیر عسکری تنظیمیں بھی ہیں، مگر کافر کسی خاص سے ہی ڈرتے ہیں، سب سے نہیں ڈرتے۔ کسی خاص جماعت کے لیے ہی وہ کندھے سے کندھا جوڑ کر ملکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتے، وہ بھی چل سکتی ہے، وہ بھی چل سکتی ہے، وہ بھی چل سکتی ہے۔ اس کے اندر بیچ میں جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہ یہی کہ یہ لا الہ الا اللہ کو، توحید کو صحیح سمجھتے ہیں، منہج ان کا درست ہے، ان میں وہ پوٹینشل ہے جو ہمارے لیے درد سر بن سکتے ہیں، باقی سارے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے، ان کو پلٹا کر کے ان کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دماغ معوف کر کے ان کے نوجوانوں کو ایسا گمراہ کر کے کہ وہ ان کو ہی مارنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں، ایک ہی ہے کہ بس ان کو ختم کر دو، یہ نہیں چل سکتی۔ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں تو کافروں سے پوچھ لو، ان کو علم ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے کھچرے ہیں، اور بڑے سروے کرنے والے اور کیٹیگرائز کرنے والے۔ ظلم خلیل زاد کی بیوی، اس نے کتاب لکھی تھی، اس میں مسلمانوں کی 5 قسمیں بنائیں۔ رینڈ کارپوریشن ایک تھنک ٹینک ہے امریکن، اس کی وہ سربراہ تھی، یا اس کی اس ریجن کی سربراہ ہوگی۔ اس نے 5 قسمیں بنائیں اور کہا کہ ان میں سے یہ جو بنیاد پرست ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ جو ہر در پہ جھکنے والے ہیں، یہ ایسا گھوڑا ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے، اور جو صرف ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ بنیاد توحید ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، پھر ہمارے سارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی حساب سے اسٹریٹجی بناتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹینک، ان کے پاس اتنے، ہماری افراد اتنے، ان کے اتنے، ان کی اکانومی کمزور، ہماری مضبوط، ہمارے بندے زیادہ، ہماری ٹیکنالوجی اچھی، ہماری کمیونیکیشن اچھی، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن عین وقت پر وہ ایک رب کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے، ان کا رب ان کے لیے ایسے لوگ بھیج دیتا ہے، ایسے فرشتے بھیج دیتا ہے، ایسی فوجیں بھیج دیتا ہے کہ ہمارے سارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔
ان کا علاج صرف یہ ہے کہ سارے کندھے جوڑو اور ان کو ختم کراؤ، ان کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے جتنی دنیا کے کسی ہائیڈروجن بم میں نہیں ہے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے اور سارے ہی گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور قیامت والے دن نظر سب کی دنیا کے حساب سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہوگی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آپ کا مجرم اگر ساری کائنات سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو نظر آ جائے گا۔ کتنا بڑا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے انسان، سارے جن، سارے درندے چرندے پرندے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی بھی وہاں جمع ہوں گے۔ کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور آپ کا مجرم جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، نظر بڑی تیز ہوگی، نظر بھی تیز ہے، اور رجسٹر اتنے لمبے جہاں تک نظر جاتی ہے، اور رجسٹر موٹے کتنے ہیں، اور ان کے ہر پیج کی ہر سطر میں اس کے جرم لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں بندے بتا میرے لکھنے والوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا یا اللہ بالکل نہیں کیا، یہ سب کچھ میں مانتا ہوں میں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کوئی نیکی تلاش کرو اس کی۔ ایک کارڈ ملے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ایک کارڈ لکھا ہوگا، وہ بندہ خود کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر لمبے لمبے موٹے موٹے، اور ان میں ایک کارڈ، اس کی کیا اوقات ہے، یہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ 99 رجسٹر ایک طرف اور ایک کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کارڈ جھک جائے گا اور 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سچے دل سے پڑھا، اس کے مطلب کو سمجھا، اور اپنے قول اور عمل سے اس کی نفی نہیں کی۔ جو شخص جتنے بھی اچھے عمل کرے، جتنا بھی اچھا پیپر میں جواب لکھے اور پیپر پکڑانے سے پہلے کراس لگا دے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا کلمہ کتنا اچھا ہے، آپ کے اعمال کتنے اچھے ہیں، اگر آپ اپنے قول اور عمل سے اس کلمے کی نفی کریں، اس میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ غیروں کی عبادت کریں، تو کلمے کی نفی ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے اس کو سمجھا، اس کو بولا، اس پر عمل کیا اور مرنے تک اس کی حفاظت کی اور بیچ میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی، گناہ ہو گئے سو ہو گئے، چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے کر اور چاہے اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے جنت اس کو بہرحال ضرور دے۔ اللہ المستعان۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی بگاڑ دیے، لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی بگاڑ دیے، الفاظ کو بھی ادھیڑ دیا، جگیڑ دیا، معانی کو بھی بدل دیا۔ شیطان نے ایسی چال چلی کہ وہ جو عظیم کلمہ تھا، جو کامیابی کی ضمانت تھا، وہ ان سے چھین لیا۔ اب مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی ضربیں لگاؤ۔
میں نے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے میز کے شیشے کے نیچے، وہ تبلیغ پہ جاتا ہے، وہ پورا تکون بنی ہوئی دیکھی، لا ایسے گھمانا، الہ یہاں سے ایسے آنا ہے، اور الا اللہ کہتے ہوئے گردن گھما کر دل پہ چوٹ لگانی ہے۔ ایسے بتیاں بجھا دینی ہے اور ایسے سر گھما کر الا اللہ پر لا کر دل پر چوٹ لگانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلی کلاس میں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ کا معنی کوئی الہ نہیں، اور الا اللہ کا معنی صرف اللہ۔ تو لا الہ کا کیا ضرورت ہے؟ اللہ ٹھیک ہے، صرف اللہ کافی ہے، لا الہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے الا اللہ کیا کرو۔ اب بتیاں بجھا کر سر ہلا کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ جب اس سے تیسری کلاس میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا کیا چکر ہے یہاں پر؟ اللہ خام خائی ہے۔ دیکھو کیسے پتی پتی ڈالی ڈالی کلمہ عظیم کی اتاری جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ کیا کرو بھائی، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ سنا کبھی اللہ ہی اللہ کیا کرو؟ تو بتیاں بجھا کر سر ہلا کر اللہ ہو پر دل پر چوٹ لگانی ہے، اللہ ہو، بس اس کو تیز کرو گے تو کوئی عجیب سے وہ جملے بن جاتے ہیں۔ اس کو ذرا آڈیو کو تیز چلاؤ تو وہ عجیب و غریب سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی جانور بول رہے ہوں۔ لفظ رب ذوالجلال کا کلمہ، رب ذوالجلال کا نام، اس کا یہ حال کیا۔ اور اگلی کلاس میں کہتے ہیں کہ اللہ اب تو ٹھیک ہے کہ ہو ہی کافی ہے، سارا ہو ہی، فلاں میں بوٹی لگائی ہو، فلاں کو یہ کیا ہو، فلاں کو وہ کیا ہو۔ اس سے اگلی کلاس میں کہتے ہیں کہ اب گلے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ناک سے سانس لو اور سر ہلاؤ اور سینے پہ چوٹ لگاؤ، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ ناک سے سانس لو، گلے کو تکلیف نہ دو، اس کے بعد پھر وہ مجاز ہو جاتا ہے، اس کو مزید لوگوں کو گمراہ کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کیا اس کے کلمات کے ساتھ، اور جو اس کے مطالب کے ساتھ کیا، اس کے معانی کے ساتھ کیا، وہ تو بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، پردے کے پیچھے بڑے بڑے مجرم نظر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، ایک مطلب اس کا کیا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، بالکل غلط ترجمہ ہے۔ مکے والے اللہ کے سوا مانتے تھے کہ کوئی رب نہیں، قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ ان سے پوچھو کائنات کو، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا پھر جب ساری کائنات کی نعمتیں وہی دیتا ہے اور کائنات کو وہی چلاتا ہے تو پھر عبادت بھی خالص اس کی کرو، وہاں آ کر کے ان کی سوئی پھنس جاتی تھی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ جو تم عقیدہ مانتے ہو وہی میں لے کر آیا ہوں، تو پھر ان کے اڑنے پھنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے تو مکے والے مانتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ نبی عجیب ہیں کہ انہوں نے لات منات عزا ہبل سب کو ملا کر کے ایک ہی رب بنا دیا ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، ہم نہیں مانتے، سب کو ایک کر دیا۔ تو جو مسئلہ بنا، جس پہ لڑائیاں ہوئیں، جس پر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈالا گیا، جس پر آپ کو گھر سے نکال دیا گیا،
جس پر آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، جس پر آپ کا دانت مبارک ٹوٹا، جس پر سینکڑوں صحابہ کرام نے جان دی، وہ مسئلہ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ کیا جا رہا ہے، دوسرا مطلب یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا موجود کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کا معنی کہ ساری کائنات اللہ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ المستعان۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سمیت کمال خوبیوں اور قرآن کی تفسیر کے باوجود یہاں آ کر کے ان کی سوئی پھنس گئی۔ ایسے فلسفے کے گورکھ دھندے، اللہ کے سوا وجود کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت کا معنی یونٹی، وجود کی یونٹی، کہ کائنات میں، زمین و آسمانوں میں صرف خالق ہے، مخلوق کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ وہی ابن عربی کے فلسفے، وہی منصور حلاج کے، کیا وہ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے پرتو ہیں ساری مخلوق، یہ مخلوق رب سے الگ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنا بہت بڑا دھوکہ شیطان نے دیا۔ لا الہ الا اللہ توحید کیا ہے؟ کہ کائنات کو ایک مانو۔ اگر تم کہو کہ یہ خالق ہے باقی مخلوق ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس پر آپ کی میجورٹی کھڑی ہے، آپ کی میجورٹی اس پہ کھڑی ہے۔ آپ نے کبھی قوالی کا لفظ سنا ہوگا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، ہر چیز میں تو ہی تو ہے، نعوذ باللہ۔ ہر چیز میں رب کو ثابت کرنا، مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا، نعوذ باللہ۔ روڈوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دل بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں رب ہے، نعوذ باللہ، اور مخلوق نہیں ہے، سب خالق ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کوئی ایسے ہی نہیں بن گیا عقیدہ، اس کے پیچھے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابن عربی کہتا ہے، جس کو ترکی والے ڈرامے میں بہت بڑا ریفارمر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پیش کرتا ہے، العبد رب والرب عبد، نعوذ باللہ، بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، سمجھ نہیں آتی کہ نماز کون پڑھے اور کس کے لیے پڑھے۔ ان قلت عبد فہو رب، اگر میں کہتا ہوں بندہ نماز پڑھے تو وہ تو خود رب ہے۔ وَإِن قُلْتُ رَبٌ فَأَنَّا يُكْرَهُ، اگر میں کہوں کہ اللہ نماز پڑھے، نعوذ باللہ، تو پھر اس کو کس نے مکلف کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ اور فارسی میں بھی اسی طرح کی آیتیں بنائی گئی ہیں، من تو شدی تو من شدم، اس طرح کے کر کے کچھ بولتے ہیں، تو میں ہو گیا تو وہ تم ہو گئے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا وہ کہتے ہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ کہ بدکار بدکاری کرتا ہے تو لڑکی میں بھی رب ہے اور لڑکے میں بھی رب ہے۔ چور پکڑا گیا، تھانے دار اس کو جوتے مارتا ہے تو تھانے دار میں بھی رب اور چور میں بھی رب، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے جناب اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جائی ہے۔ اچھا بھی جہاں پہ گندے نالے بہ رہے وہاں بھی ہے؟ نہیں، وہاں تو نہیں، تو پھر ادھر رب ہے ادھر نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں، تو اللہ تو چھنی ہوا، نعوذ باللہ۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ تو پھر سوچ سوچ کر کہتا ہے
اللہ کہیں نہیں ہے. اور آپ حیران ہو رہے ہیں یہ ہماری میجورٹی کا عقیدہ ہے. آپ نے یہ نہیں سنا کہ لا مکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ. کیا کہا؟ لا مکان سے صدا ہوئی. اللہ نے آواز کہاں سے دی؟ اوپر سے نہیں، لا مکان سے دی. اور سوئے آسماں پھر چلے نبی. بھی جب آواز لا مکان سے آئی ہے تو جانا بھی لا مکان ہی چاہیے تھا. اور اگر گئے سوئے آسمان ہیں تو پھر آواز بھی آسمان سے ہی آئی ہوگی. لیکن کون سوچے؟ ہم نے سوچیں رکھی ہوئی ہیں دکانداری کے لیے، گاہکوں سے ڈیل کرنے کے لیے. بڑے بڑے دماغ ہیں. دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے سوچ کو نہیں رکھا ہوا. وہاں تو مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، لے جا جدھر جانا تھا. اب نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، خیرات کر لو، کرتے چلے جاؤ. اور یہ نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جس سے نجات ملنی ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ میں حدیث ہے، میں حیران ہو گیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا اسلام ختم ہوتا جائے گا. اسلام ختم ہوتا جائے گا. لوگ نماز روزے کو بھی بھول جائیں گے. حتیٰ کہ یہ کیفیت تو آج بن چکی ہے. آپ جاؤ بلوچستان کے، سندھ کے دور دراز گاؤں دیہاتوں میں، سنو لوگوں سے کلمہ. کوئی نماز نہ روزہ نہ کلمہ، بالکل بھول چکے ہیں. اور وہی کیفیت ہر جگہ ہو جائے گی. فرمایا حتیٰ کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ جہاں جہاں قرآن حکیم پڑا ہوا ہے اس رات میں سب سفید ہو جائے گا، قرآن کے کوئی آیت باقی نہیں رہے گی. پھر جو بڈھے بڈھے ہوں گے نا وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے والدین، ہمارے ابا دادا یہ کلمہ ایک پڑھا کرتے تھے، ہمیں اتنا یاد ہے کہ ایک کلمہ ہوتا تھا اور ہمیں وہ زبانی یاد ہے. تابعی سلا اس کا نام ہے، جو حضرت حذیفہ کے پاس ہے. وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں حضرت وہ جو بابے صرف لا الہ الا اللہ جانتے ہوں گے کیا ان کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ چپ رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا، پھر خاموش، پھر پوچھا، پھر خاموش. تیسری بار کے بعد کہنے لگے تنجیہم من النار، وہ کلمہ ان کو جہنم سے بچائے گا، وہ کلمہ ان کو جہنم سے بچائے گا. جتنے گناہ گار ہو جائیں، جتنی بھی رب چاہے سزا دے دے، بہرحال انہوں نے اگر یہ پڑھا ہوا ہے تو ان کو وہ جہنم سے بچا لے گا. اتنا عظیم کلمہ، کامیابی کی ضمانت کلمہ، جہنم سے بچانے والا، جنت میں لے جانے والا. اور اس کو پڑھنے والے مسلمانوں نے اس کا یہ حشر کیا. کسی نے اس کے حروف کو ادھیڑنا جھگیڑنا شروع کیا، کسی نے اس کے معانی کو بدلنا شروع کیا، اور ہیں سب مسلمان. یہ کام کافروں نے اس کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، بات ختم. وہ نہیں مانا انہوں نے. اللہ المستعان. تو عزیز بھائیوں، اگر واقعتاً جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، انسان ہے گناہوں سے بچو، ہو جائے تو توبہ کرو، لیکن اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو
کہ ہمارا کلمہ درست ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی قسم کی عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو شخص عبادت رب کے لیے کرے اور اس میں نیت اس کی ڈائیورٹ ہو جائے کہ لوگ کہیں میں حج کر کے آیا ہوں، وہ حاجی کہیں گے تو مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے، اس کی وہ عبادت ضائع ہو جائے گی، باقی عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ اس عبادت میں بھی نیت درست کر لے اپنی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن جس نے عبادت ہی غیر کے لیے کی، اس نے اپنے لا الہ الا اللہ پر قلم پھیر دیا۔ جس نے چڑھاوے چڑھائے، کالے بکرے ذبح کیے، 11 گلاس دیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، جس نے عبادت ہی غیر کی، جتنے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہمارے سر کا تاج ہیں، سینے کا نور ہیں، آنکھوں کا سرور ہیں، ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، ان اولیاء کرام کو رب ذوالجلال اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن وہ رب نہیں، وہ رب کے مقابلے میں سجدے، قیام، رکوع کے لائق نہیں، وہ کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رب کو چھوڑ کر عبادت کی جائے۔ یہ اولیاء، ان کا مرتبہ کم ہے، انبیاء کا مرتبہ زیادہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ رب کو چھوڑ کے میری عبادت کریں۔ ایک شخص کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو یہ کام یوں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، ایسے کہو صرف رب نے چاہا، میری بات نہ کرو اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں وصیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اللہ لعنت کرے عیسائیوں پر، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کر کے رب کے ساتھ ملا دیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے انہوں نے اپنے نبی کو ایسے کیا، میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ کبھی کسی زمانے میں آپ کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنانے کا خطرہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر مبارک بھی عام صحابہ کرام کے قبرستان میں ہوتی۔ گھر میں اسی لیے بنائی تھی تاکہ اس طرح کے خدشات ختم ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب کائنات کے سب سے اعلیٰ ذات، سارے اولیاء کے سرخیر، سارے انبیاء کے امام، وہ رب کے مقابلے میں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، تو صدیوں بعد آنے والا کوئی نیک آدمی، ولی آدمی، وہ رب کے مقابلے میں عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود تو بہت ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود تو بہت ہے، کوئی قبر کو، کوئی شجر کو، کوئی حجر کو، کوئی شیطان کی، کوئی جن کی، کوئی فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، معبود تو بہت ہیں لیکن حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ باقی سارے معنی باطل ہیں۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو اکیلا ہی پورے ترازو کو جھکا دیتا ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جتنا بھی سزا مل جائے، جتنی صدیوں سال جہنم میں گزارنے پڑ جائیں، جس کا کلمہ درست ہے اس نے آخر کار جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور چلے جانا۔
اللہ اکبر. یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو عزیز بھائیوں، اپنے اولادوں کی بھی اس پر تربیت کرو اور اس پیغام کو ہر جگہ پہنچاؤ. شرک اتنا بڑا گڑھا ہے، جتنی بھی زیادہ نیکیاں ہوں، اگر لا الہ الا اللہ کی نفی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میں نے آپ کو وحی کی، آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر مجھے چھوڑ کے کسی اور کی، میرے برابر کسی اور کو کھڑا کیا، مجھے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کی، تو پھر سارے اعمال پر قلم پھیر دوں گا. انبیاء ایسا کرتے نہیں، ان کو بول کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ خطرناک بات ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر کے جنت دے دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے کر جنت دے دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں موت تک پختہ رہنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور شرک سے بچنے کی توفیق دے. شرک بہت خطرناک بھی ہے اور اتنا باریک ہے کہ انسان سے ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا ایسے ہے جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پہ رات کے اندھیرے میں چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں جناب کے پاس سے، اب تو تانے مل رہے ہیں، 2 سال گزر کے اللہ نے بچہ نہیں دیا، تو اب شرک ہو، کفر ہو، بدعات ہو، کچھ بھی ہو، سب قبول ہے اس لیے کہ مجھے تانے مل رہے ہیں. کائنات میں رب کے سوا کوئی بچہ دینے والا نہیں ہے، دیتا وہی ہے. علاج کرواؤ مگر شرک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم بھائیو، میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کی سیاست، مسلمان عالم اسلام کی سیاست کیا چل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے چاروں طرف یا اخوانی سوچ ہے یا پھر ایرانی سوچ ہے. اب قطر اور آپ کا فلسطین اور ترکی اور مصر اور سوڈان، یہ سارے ایک سوچ کے ہیں، اور باقی دیکھ لو آپ کے کون کون رہتے ہیں، وہ دوسری سوچ کے ہیں. دنیا میں یہ کمپٹیشن چل رہی ہے کہ جناب کون اسلام میں زیادہ ہے اور کون علمبردار ہے اور کون قیادت کے لائق ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کے ساتھ ترکی اور ایران نے مل کر کوشش کی تھی کہ OIC کے مقابلے میں ایک تنظیم بنا لی جائے، کیونکہ OIC میں سعودیہ کا زیادہ دخل ہے تو ایک اور بنا لی جائے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں انہوں نے 3 گھنٹے کے لیے شراب کو بیچنے پر پابندی لگائی ہے. بہت اچھی بات ہے، 3 گھنٹے شراب نہیں بکے گی، بہت اچھی بات ہے. اور فیفا کے چیئرمین نے کہا کہ 3 گھنٹے انسان شراب نہ پیے تو مرتا نہیں ہے وہ. ہاں، اور وہاں انہوں نے افتتاح ڈاکٹر ذاکر صاحب سے کروایا ہے، ذاکر نائک صاحب سے، اور قرآن کی تلاوت سے. بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے. اور کہا ہے کہ کندھے پر کچھ نہ کچھ عورتوں کے ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اتنا قدر پابندیاں بھی کافروں کو ہضم نہیں ہو رہی. لونڈے اور بدکار لونڈے باز وہ وہاں پر کو اپنی پریزنٹیشن دینا چاہتے تھے، کو اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے تھے، انہوں نے منع کیا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے یہاں پر. اس پر جرمنی کی ٹیم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کیا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا. یہ سب اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قطر کو اور توفیق دے
وہ اور زیادہ اسلام میں پختہ ہو جائے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو کمپیئر کروایا جائے سعودیہ کے ان پروگراموں کے ساتھ جو وہاں پہ بے حیائی کے چل رہے ہیں. تو اگر کمپیئر کرو گے تو پھر یہ بات کسی اور طرف نکل جاتی. بعض لوگ اس کو کمپیئر کر کے سوچ رہے ہیں سعودیہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, بڑی غلط بات ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے. مقابلہ ترکی کا کرتے ہیں جو 70 سال سے اس کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تجارتیں ہیں اور بہت قربتیں ہیں, اور نئے وزیر اعظم کے ساتھ تو اور زیادہ قربتیں بڑھ گئی ہیں, دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. مقابلے میں نہیں ہے. اگر ترکی کو اسلام کا اچھا اقدام کرے تو شاباش, مگر مقابلہ کرو سعودیہ سے تو وہ تم سے ابھی بہت آگے ہے. تو جو کیا انہوں نے کہ قرآن کی تلاوت سے ابتدا کی اور وہاں دائی کھڑے کیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کو وہ ان کو بلوایا, اور بہت قابل ستائش بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, وہ جی اتنے لوگ پہلے مسلمان ہو گئے, وہ دیکھو پورا اسٹیڈیم باجماعت نماز پڑھ رہا ہے, اور ابھی مزید اتنے مسلمان ہو گئے. یہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی کلپ لا کر اس پہ فٹ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, رائے عامہ کو ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. وہ جو بہت بڑا مجمع نماز پڑھ رہا ہے اسٹیڈیم میں, یہ کوئی روس کی کسی اسٹیڈیم کی بات ہے, وہاں فٹ کر دیا اس کو, اور مسلمان ہو رہے ہیں, اتنے ہو رہے ہیں, اب اتنے ہو رہے ہیں, یہ بھی کسی اور موقعوں کے لوگ ہیں, اور ان کو بھی دیکھو ورلڈ کپ میں اتنے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ دیکھو اتنا ہو رہا ہے. اور ایک امریکی اداکار بولے مسلمان ہو گیا. کوئی صداقت نہیں اس بات میں. کوئی ادھر ادھر کا کلپ لا کر نیچے اپنا ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب وہیں پہ ہو رہا ہے. تو اس کا ایک پہلو تو کافروں کے مقابلے میں ہے تو قابل ستائش اور قابل شاباش ہے قطر والے, اور دوسرا پہلو سلفی تحریک کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے سمجھنے والے کہ ہم زیادہ اسلام کے داعی ہیں اور سلفی جو ہیں وہ اسلام کے داعی نہیں ہیں. اس لیے یہاں پر بہت زیادہ دجل ہے اور فوٹو شاپ کیا جا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کمپیوٹر میں سب کچھ ہو جاتا ہے. میں اب تقریر یہاں کر رہا ہوں, چاہو تو ایسا کرو کہ مجھے ایسے لگے جیسے پیچھے طواف ہو رہا ہے اور میں وہاں تقریر کر رہا ہوں. میں الفاظ کچھ بول رہا ہوں, ہونٹ میرے ہلیں گے, آڈیو کسی اور کی چل جائے گی, ایسے لگے گا جیسے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ افسوسناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی علمبرداری سعودیہ کو بھی کرنی چاہیے, پاکستان کو بھی کرنی چاہیے, قطر کو بھی کرنی چاہیے. سب کو اچھے سے اچھا پیش کرنا چاہیے. دوسرے کو نیچا دکھا کر یہ بات غلط ہے. سب اچھا کریں, سب اسلام کی خدمت کریں, اللہ سب کو توفیق دے, لیکن دوسرا کم اور میں زیادہ اچھا اور میں لوگوں کے سامنے یہ باور کراؤں کچھ نہیں کیا. سعودیہ پاکستان کی پیدائش سے لے کر آج تک تیل دے رہا ہے, اور کچھ ایسے حلقے ہیں جن کو اس وقت سے اب تک مفت دے رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور جن کو ملتا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے. لیکن چونکہ انڈیا ان سے تیل لیتا ہے تو وہ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کشمیر کے حق میں بیان نہیں دیتے اور انڈیا کے خلاف بیان نہیں دیتے. اور دوسری طرف ترکی ہے, اس نے کبھی کچھ نہیں دیا آپ کو, اور بیان دیا کہ کشمیر میں مسلمانوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اور بڑا غلط ہو رہا ہے. تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھا نا, بات تو کی نا. تو بھائی تیری بات بھی اچھی اور ان کی وہ خدمت بھی اچھی, مگر کمپیئر اس طرح نہ کرو. جن کی یہ خدمات ہیں ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں, اور پروپیگنڈا ان کے خلاف کر کے مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا کرنا یہ بات غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے.